اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج کا پروگرام ایک خاص پروگرام، ایک خصوصی پروگرام، ایک خاص موضوع۔ خواتین و حضرات، ہمارا معاشرہ کس نہج پر جا رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک بڑے مسائل، نزاعی مسائل میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اختلاف کی حدود کا تعین اب تک کیوں نہیں ہو سکا؟ بعض اختلاف ہوتے ہیں فروعی، ان کو ہم اصولی بنا لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اصولی اختلاف تمام فقہائے اسلامی میں تقریباً نہیں ہے۔ توحید میں کیا اختلاف، رسالت میں کیا اختلاف، آخرت میں کیا اختلاف، جزا اور سزا میں کیا اختلاف، تمام انبیاء کو ماننا ہے کیا اختلاف، جتنی کتابیں نازل ہوئیں اب تک آسمانی کتابیں، ان میں کیا اختلاف، ان کو نہ ماننے میں کوئی اختلاف نہیں۔ خواتین و حضرات، بعض چھوٹے چھوٹے مسائل وہ پیدا کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے رویوں میں سختی آ گئی ہے، نرمی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے تشریف فرما ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کریم فرماتا ہے صحابہ کے بارے میں، آپ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کا اجر نماز سے، روزے سے اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا کہ ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے۔ دو لڑے ہوئے لوگوں کے مابین صلح کرا دینا، یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے کس نہج پہ جا رہے ہیں، کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے سوچنا اس پر۔ ذمہ داریاں کسی ایک طبقے کی، کسی ایک فرد کی نہیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں مجموعی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 97% سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں کیا تعلیمات کر رہا ہے؟ کتنی مرتبہ یہ گفتگو ہوئی ہے، لا تعداد بار یہ گفتگو ہوئی ہے کہ ایک مسلمان کی جان تو بہت اہم ہوتی ہی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم فرما رہا ہے ایک انسان کی جان، جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ خواتین و حضرات، قتل کفر ہے، فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفصیل سے بات کریں گے ہم کہ اختلاف کی حدود کیا ہوتی ہیں۔ اختلاف ہمارے ماضی میں بھی ہوا، ہمارے اسلاف میں بھی ہوا۔ حد تو یہ ہے کہ جن کا میں نے ذکر کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کے مابین بھی اختلاف ہوا، لیکن علمی اختلاف ہوا۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اختلاف امتی رحمت، میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف کو رحمت ہونا چاہیے۔ علمی اختلاف باعث برکت ہوتا ہے اور جہل کا اختلاف باعث لعنت ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اور سیکھنا چاہیں گے اپنے معزز علماء کرام سے۔ جید علماء تشریف فرما ہیں دنیا اسٹوڈیوز میں کراچی میں۔ خواتین و حضرات، چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے منتظر محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب، پیام صبح کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ قاری صاحب، آپ کی طرف۔ بہت شکریہ انیک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا یا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، ترجمہ اور آج کی حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور جا رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب آپ کی جانب. بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں. جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے. حکمران رائی ہے اور وہ اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے. مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے. جزاک اللہ اسلم راؤ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل. اور خواتین و حضرات، نجیب صاحب نے پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، پاکستان میں پڑھایا، پاکستان کے باہر پڑھایا. کراچی میں ایک کیمرے سسٹم کا اسکول، او لیولز کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. آپ اس اسکول کے پرنسپل. خواتین و حضرات، عہد جدید اور عہد قدیم دونوں پر گہری نگاہ، مسائل کا ادراک بھی رکھتے ہیں اور مسائل کا حل بھی پیش کرتے ہیں. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب. خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے ایک جید عالم، صاحب نگاہ، عہد جدید کے مسائل پر گہری نگاہ. اسلامک فائنینسنگ، بینکنگ پر آپ کی بات کو ہمیشہ صرف قدر کی نگاہی سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک سند کا درجہ رکھتی ہے آپ کی بات. خواتین و حضرات، اس موضوع پر ہم نے ایک خصوصی پیکج تیار کیا ہے یہاں سڑکوں پر کھڑے ہو کر اس شہر میں، جس شہر کو کراچی کہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے پہلے وہ پیکج، پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ فرقہ واریت جو یہاں پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہے، یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے. اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اتنی فرقہ واریت آ گئی ہے. فرقہ واریت جو ہے، مطلب ایک تو یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے جو نیگیٹو قسم کے لوگ ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں. دین سے زیادہ ہم لوگ دوسری چیزوں کو اہمیت دینے لگ گئے ہیں. ہمارے درمیان اختلافات کی جو مین وجہ ہے وہ تعلیم کی کمی ہے. میرے خیال میں جو مسلمان بھائی ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن جو ان کے بڑے علماء ہیں یا ان کے جو بڑے پولیٹیشین ہیں وہی مین وجہ ہے جس وجہ سے یہ آپس میں لڑتے ہیں. مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا نہیں ہے کہ آپ نان مسلم کو خدا نخواستہ آپ اس کو ماریں. اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ہمارے سیاسی حکمران ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دلوں میں محبتیں پیدا کرنی پڑیں گی، ایٹ لیسٹ فرقہ واریت تو ختم کرنی پڑے گی. آخرت کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور فرمان کو سن کر اس پر چلیں گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے. قرآن اور سنت پہ چلیں، بہت سی چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اسلام کو دین کے راستے پہ چلنا چاہیے تو پھر محبت ہو. جنرل پبلک ہے وہ ایٹ لیسٹ یہ کرے کہ وہ چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو پھر یہ ختم ہو سکتا ہے. خواتین و حضرات، پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا. کئی جو وجوہ ہیں ان کا ذکر کیا ہمارے اس شہر میں رہنے بسنے والوں نے.
ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब से। नजीब साहब, मैंने इंट्रो में कुछ कहने की कोशिश की। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम प्रोग्राम है, बहुत अहम प्रोग्राम। ये उम्मत कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, ये बताइए कि इख्तिलाफ के ताल्लुक से, इल्मी इख्तिलाफ के ताल्लुक से, उम्मत के माबैन इख्तिलाफ के ताल्लुक से कुरान करीम हमें क्या तालीम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर है आज का मौजू, यकीनन बहुत अहम मौजू है और अलमिया है वो उम्मत की वहदत जो कभी नाकाबिल तक़सीम थी, आज उम्मत का इज्तिमा महाल होता चला जा रहा है। और किसी एक जगह पर बैठना मुश्किल है, किसी एक जगह पर जमा करना मुश्किल है। आरा का इख्तिलाफ को इस दर्जे उसूली बना लिया जाता है कि उसमें जो है वो मौत ज़िंदगी के मसाइल हैं। वो कुरान करीम ने तो बड़ी वाज़ेह हिदायत दी हैं हमारे लिए। क़यामत तक के लिए हयात सहाबा जो है ना वो उसवा है हमारे लिए क़यामत तक के लिए। देखिए, उम्मत पे क़यामत तक जितने हालात आने हैं ना, अल्लाह ने वो सारे हालात सहाबा पे गुजरवा दिए। जितने हालात आने वो सहाबा पे गुजर गए। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि सहाबा ने उस मौके पर क्या किया और किस तरह वो उससे बचे, उस फितने से जो बातिल ने कोशिश की। ठीक है, अच्छा, और आपकी इस बात की वजाहत भी हो जाए, बहुत अहम, कि सरकार दो आलम मौजूद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है। आपने फरमा दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन जो आपने सहाबा का जिक्र किया कि सहाबा का उसवा हमारे लिए रोशन मिसाल है, सहाबा के माबैन इल्मी इख्तिलाफ मौजूद है, उनका रवैया, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन का। आप अल्लाहु अकबर, मैं चंद बातें कहूँ। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जिक्र किया है और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान कई इल्मी मसाइल में इख्तिलाफ था। 100 से ज़्यादा मसाइल थे जिसमें इख्तिलाफ था। और मामला ये था कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ बहुत थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कदर जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के यहाँ बहुत। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हैं, एक सहाबी तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कहाँ से आए? फरमाया मैंने हज़रत उमर के यहाँ से आया हूँ। तो फरमाया कि मुझे हज़रत उमर ने कुरान सिखाया है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े हो जाते हैं, फरमाते हैं वो तो इल्म का पहाड़ है, तुम पढ़ो, मैं सुनना चाहता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर उम्मत हैं और जा रहे हैं और ज़ैद इब्न साबित तशरीफ़ ला रहे हैं सवारी पे। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कई मसाइल में हज़रत ज़ैद इब्न साबित से इख्तिलाफ था। तो लगाम पकड़ लेते हैं और लगाम पकड़ के चलते हैं। तो ज़ैद इब्न साबित ने कहा कि मुझे शर्म आ रही है, तुम अहले बैत हो, इसको छोड़ दो। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं हमें यही हुक्म दिया गया है कि अहले इल्म का इसी तरह एहतराम करो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला हाथ बढ़ा लेते हैं तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित चूम लेते हैं, वहाँ हमें भी यही हुक्म दिया कि अहले बैत का इसी तरह एहतराम करो। और जब इंतकाल होता है ज़ैद इब्न साबित का, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म इसी तरह उठता है। आज इल्म दफन हो गया, इल्म उठ जाता है उलमा के उठ जाने से। तो आपको सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन, अल्लाहु अकबर, और इसके बाद एक और पीढ़ी है ताबीन की कि वहाँ जब सामने आया है कोई इख्तिलाफ, हद उमर बिन अब्दुल अजीज़ बैठे हुए हैं, हद उमर बिन अब्दुल अजीज़ के सामने किसी ने सहाबा के इख्तिलाफ का वाक़या ज़िक्र किया है। अल्लाहु अकबर, क़यामत तक के लिए क्या बात फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दामन को उनकी खून की छींटों से महफूज रखा है, तो हम अपनी ज़ुबान को उससे क्यों आलूदा करें। इख्तिलाफ किसी का भी होगा, देखें इख्तिलाफ की हुदूद हैं, इल्मी इख्तिलाफ की हुदूद हैं, और इख्तिलाफ तो रहमत है, वो आरा में होगा, उनमें नहीं होगा जिसकी कुरानी मंसूस वाज़े मौजूद हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दी। हाँ, क्योंकि अहवाल क़यामत तक बदलते रहेंगे, इसी वजह से इज्तिहाद को खुला और इसी वजह से इस रवादारी की इजाज़त दी कि इल्मी इख्तिलाफ होगा, लेकिन वो इल्मी इख्तिलाफ ज़ातियात पे नहीं जाएगा। इल्मी इख्तिलाफ किसमें नहीं है? इमाम शाफ़ी, आइम्मा में इख्तिलाफ है, आइम्मा में इख्तिलाफ है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह में इख्तिलाफ है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि भाई अगर फ़क़ाहत सीखना चाहते हो तो अहनाफ के पास जाकर फ़क़ाहत सीखो, और मैंने इमाम मोहम्मद से सीखी है, खुद इमाम मोहम्मद के,
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ اگر میرے قول میں کوئی اختلاف تمہیں قرآن حدیث کے خلاف ملے تو اس کو لے لینا۔ امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں، خود فقہ کے امام ہیں، علمی اختلاف کہاں نہیں رہا ہے، صحابہ کے اندر اختلاف رہا ہے، وہ علمی اختلاف قیامت تک رہے گا، لیکن وہ کبھی بھی اصولیات کا اختلاف نہیں ہے، جیسے آپ نے بہت واضح بات فرمائی ہے، اصولیات میں کسی مسلک میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی کو توحید کے مسئلے میں اختلاف ہو، رسالت میں اختلاف ہو، آخرت میں اختلاف ہو، ملائکہ کے اوپر انبیاء کوئی اختلاف چند فروعی مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو کبھی بھی ذاتیات کا مسئلہ نہیں بنایا، کبھی موت زندگی کا مسئلہ نہیں بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا جب یہ ذاتیات پہ اتر جاتا ہے آدمی، تو میں آپ کو مطلب معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، لیکن مسئلہ ہے یہ روحانی، مسئلہ ہے یہ روحانی بیماری کا، کہ آدمی کے اندر جب تواضع اور ایثار کی صفات ختم ہوتی چلی جاتی ہیں تو اجتماعیت خود بخود اکھڑ جاتی ہے۔ جب ہر آدمی کیا اچھی بات ہے اپنے اسٹیٹس کو ڈیفینس کرنا چاہے گا، یعنی جب ذاتی اغراض کو کرنا چاہے گا، ہم تین آدمی مشورہ کرنے بیٹھیں گے تو ہر آدمی منوانے کی نیت سے مشورہ دے گا، ماننے کی نیت سے مشورہ نہیں دے گا، یا نتائج طے کر کے گفتگو کا آغاز کرے گا، کر کے گفتگو کا آغاز کرے گا، اپنی بات آپ سے کہلوائے گا کہ آپ اس کو خود کہیں، اور جو نہ چاہتے ہوئے کہیں، اور پھر کہا جائے گا کہ جی یہ تو سب نے خود کہا۔ یہاں سے مسئلہ روحانی بیماری ہے، اور نیت صلح کی نہ ہو، نیت صلح کی ہے ہی نہیں، اور نیت جو ہے وہ ہے ہی فساد کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ اختلاف تو اللہ نے نبی کے سامنے بھی ایک چیز کو دکھایا کہ اگر نبی کی بات سے روگردانی کرو گے تو احد کا سبق قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی وہ مدد جو آ چکی ہے، نظر آ چکی ہے، اگر اختلاف ہو جائے گا تو اللہ کی وہ مدد اٹھ جائے گی جو لوگوں کو نظر آ چکی تھی، احد میں فتح نظر آ چکی تھی، اور اگر آخر میں آپس میں کوئی تنازع اور ہو، آپس میں ہوگا تو بھی مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کیا ہوں گے؟ آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، آپ بزدل ہو جائیں گے، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اور تنازع کے تعلق سے، اختلاف کے تعلق سے جو بات قرآن کریم فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی تنازع ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس تنازع کو موڑ دیجئے۔ جو بات آپ نے فرمائی، تنازعات تو ہوئے ائمہ کے مابین بھی، آپ نے ائمہ کا ذکر کیا، استاد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام محمد، امام یوسف، ان کے مابین اختلاف، بالکل استاد شاگردوں میں اختلاف، علمی اختلاف، لیکن جو بات بہت اہم بات، بڑی اٹھائی خوبصورت بات مفتی صاحب نے، تعصب پہ نہیں ہو اختلاف، ذاتی غرض پہ نہ ہو اختلاف، انا نہ ہو اور حسد نہ ہو۔ قرآن کریم اور دین ہمارا اختلاف کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ میں چاہتا ہوں بنیاد ہم قرآن کریم سے اٹھائیں۔ دیکھیے علیق صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ بہت اچھا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اس نے مختلف رنگ اور مختلف زبانیں پیدا کی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی تمہارے لیے آسانی سے پڑھنا ممکن ہو نماز میں پڑھو۔ اب یہ ما تیسرہ، جو تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا تو آسان تھا نا کہ بھئی تم 3 آیت پڑھو، یہ کیوں فرمایا ما تیسرہ؟ تو مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان بوجھ کر قرآن کریم میں بعض احکام ایسے رکھے ہیں کہ جس کی اپلیکیشن میں ویریشن ہوگی، اور اگر وہ دائرہ دین کے اندر رہتے ہوئے ہوگی تو ہر کوئی صحیح ہے۔ چنانچہ فقرؤ ما تیسرہ کی کوئی تعبیر بعض حضرات نے 3 آیات کی ہے، کسی نے اس سے کم کی، کسی نے زیادہ کی، وہ سب چونکہ ما تیسرہ کے دائرے میں ہے اس لیے وہ قبول ہے۔ اور سب سے اسی وجہ سے فقہاء کرام کا جو اختلاف ہے، اس میں فقہاء کرام نے ایک بہت اچھی بات اصول فقہ کے حضرات نے فرمائی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اس اختلاف میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات درست ہے، سامنے والا غلطی پر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ صحیح ہے اور ہم غلطی پر ہوں۔ یہ جو تصور لے کے ہم چلتے ہیں کہ میں صحیح وہ غلط، یہ تصور جو ہے ہمارے یہاں، اور اس کے ذریعے پھر ہم ایک تو یہ بات ہے کہ یہ تصور کر کے چلنا میں صحیح وہ غلط، اور دوسری یہ بات
کہ اس اختلاف کے نتیجے میں جا کر اللہ اور اس کے رسول نے جو متعین حدود کی ہوئی ہیں جان مال عزت اور آبرو کی، اس کو پامال کرنا، یہ ہمارا دین کسی صورت میں اجازت نہیں دیتا۔ یہ اختلاف کا مطلب کسی کی جان لے لینا، کسی کی توہین کر دینا، کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا، کسی کو یہ سمجھنا کہ وہ بالکل غلط ہے، اس کی زبان بند کر دی جائے، یہ ہمارے دین کا تصور کبھی بھی نہیں تھا۔ ہمارے دین کے اندر جو جامعیت ہے وہ اسی وجہ سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اس میں نہ ملے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین سے، پھر فرماتے ہیں کہ وہاں بھی نہ ملے تو وہ فرماتے ہیں میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شاباش دے کے دعا فرماتے ہیں۔ دعا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر جس نے اپنے نبی کے بھیجے ہوئے نمائندے کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ راضی۔ آخر جب وہ رائے اپنی استعمال کریں گے تو اختلاف تو ہوگا، حضرت معاذ ابن جبل کی رائے کچھ اور ہوگی، کسی اور کی کچھ اور ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہمارے دین میں جو اجتہاد کا تصور کیوں آیا؟ اگر ہمارے دین میں ہر ایک بات بالکل واضح اٹل کر دی جاتی جس میں کوئی بھی گنجائش نہ ہوتی تو اختلاف کے اجتہاد کے کیا معنی ہوتے؟ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ غیر مسلمین اہل کتاب کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب کے ساتھ یہ رویہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ کم سے کم چلو ایک ہمارے درمیان کوئی کامن فیکٹ ہوگا، کوئی فیکٹر ہے، اس پر ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں اور ان میں آپس میں اختلاف ہے، کیا وہ اس دعوت کی طرف ان کو نہیں بلایا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے جن باتوں پہ اختلاف ہے ابھی اس کو ایک طرف رکھ کے لیکن جن باتوں پہ اتفاق ہے اس پہ تو ہم جمع ہو جائیں؟ حکومت وقت کے خلاف خروج نہیں کیا بہت عرصے تک ہمارے یہاں لوگوں نے، اور ناپسند کیا صرف کس لیے کہ امت کی سیاسی وحدت پارا پارا نہ ہو۔ تو یہ جو تصور ہمارے یہاں آیا ہے کہ اختلاف کی وجہ سے میرے لیے دوسرے کی رائے کی مخالفت کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے، اس کی جان لینا بھی میرے لیے جائز ہو گیا، یہ تصور کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ کم سے کم اختلاف کی حد یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی جان، مال، عزت اور آبرو اس کی کا احترام کیا جائے گا، اور یہی تلقین ہو رہی ہے آخری خطبے میں، بالکل یہی ہو رہی ہے۔ آپ نے قتل کی بات کی، جان لینے کی بات کی، تو قتل لینا تو کفر ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو گالی دے دی تو یہ فسق ہے، بالکل یہ فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فسق سے مراد گناہ کبیرہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی بہت اہم گفتگو، صحابہ کے مابین بھی اختلاف ہوا، ہمارے اسلاف کے مابین بھی اختلاف ہوا، جو آپ نے ابھی ایک بات فرمائی کہ، اور نام نہیں لیا، میں نام لے لیتا ہوں، جو کوٹ آپ نے پیش کیا یہاں وہ ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ میرے نزدیک میری بات درست ہے، لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کی بات درست ہو۔ یہی حضرت امام شافعی ہیں، جب آتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پر تو دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امامت امام شافعی نہیں فرمایا کرتے تھے، اس دن امامت کی عام طور پر نہیں کرتے تھے، امامت خود امامت کی، اور دوسرا کام یہ کیا قنوت نہیں پڑھی، تو شاگرد بڑے پریشان ہوئے اس بات پر۔ پہلی بات تو آپ یہ فرما دیجئے اے امام کہ آپ تو عام طور پہ امامت نہیں کرتے، آج آپ نے امامت کیوں کی؟ اور پھر یہ آپ نے قنوت کا معاملہ، تو آپ یہ فرماتے ہیں، کیا پیارا جواب، سبحان اللہ، مجھے یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور امامت کرے اور وہ کام کرے جو میں نے نہیں کیے۔ دوسری چیز یہ کہ مجھے اتنے بڑے امام کے مزار پر اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے حیا محسوس ہوئی۔ یہ امام شافعی فرما رہے ہیں، بتائیے، امام فرما رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ہیں مثالیں ہمارے اسلاف کی، اور ہم مسلک کی بنیاد پر لوگوں کو مار دیتے ہیں، جان لے لیتے ہیں۔ کیا یہ ہے ہمارا دین؟ اور کیا جب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا منہ دکھائیں گے انہیں؟ ہم نے مسلمان کی جان لی، ایک صرف مسلک کی بنیاد پر، صرف معمولی اختلافات کی بنیاد پر۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین بالکل یہ بات نہیں کہتا۔ ایک بریک، واپس آئیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، اور ہم سیکھیں گے کہ اختلاف کی حدود کیا ہیں اور آج ہمیں کیا کرنا ہے، کرنے کے کام کیا ہیں۔ ایک بریک۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مفتی محمد نجیب صاحب اور محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ہمارے ملک کے ممتاز علماء کرام۔ بات ہو رہی ہے خواتین و حضرات پروگرام میں، آج ہمارے موضوع یہ ہے کہ اختلاف کی حدود کیا ہیں۔ بعض فروعی باتوں کو ہم اصولی باتیں تصور کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی مال جان کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ حد تو یہ ہے کہ ہم گولی چلا دیتے ہیں ایک اس آدمی پر کہ جو ہمارے مسلک سے اختلاف کرتا ہے۔ کیا ہمارا دین ہمیں یہ درس دے رہا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی جان یا مسلمان کی جان کی بات نہیں ہو رہی، ایک انسان کی جان کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ خواتین و حضرات، اختلاف ہوتے ہیں، اختلافات ہونے چاہیے۔ اختلافات جہاں نہیں ہوتے وہ صرف ایک جگہ ہے، اور وہ جگہ ہے قبرستان۔ قبرستان میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ علمی اختلاف ہونے چاہیے، لیکن نیک نیتی کی بنیاد پر، اس میں کوئی بغض نہ ہو، اس میں کوئی ذاتی اغراض نہ ہو، اس میں کوئی حسد نہ ہو، اس میں کوئی تعصب نہ ہو۔ یہ نکات بتائے ہمیں ہمارے علماء کرام نے۔ خواتین و حضرات، دین کی روشنی میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے معزز علماء کرام ہمیں یہ بتائیں کہ ہم سے غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے، ہم جو بھٹک گئے ہیں رائے راست پر کیسے آ سکتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، بھٹکنے سے مراد یہ کہ معمولی لوگ، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو شر پسندی کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ ہماری اکثریت اس طرف نہیں جاتی، ہماری اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ جو بات فرمائی مفتی نجیب صاحب نے کہ اختلاف ہوا صحابہ کے مابین بھی، لیکن اختلاف ہوا ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ جو میں نے آغاز میں ایک حدیث تلاوت کی تھی کہ اختلاف امتی رحمتن، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف کو رحمت بننا ہے، لعنت نہیں بننا ہے۔ مفتی صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل میں یہ چیزیں نہیں آ رہی۔ عمل نا، اصل چیز تو عمل ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے کرم اللہ وجہہ کہ اچھا آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تو لفظوں کی جگالی ہو گئی، یہ لفظوں کی جگالی ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں، زمینی حقائق وہ کیوں نہیں ہیں جو قرآن کریم کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو ہم سے مطلوب ہیں۔ دیکھیں، ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ اس پروگرام کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بعض دفعہ اس اختلاف کو صرف اور صرف ایک خاص چیز پہ لے جاتے ہیں۔ اصل میں جو اس کا بیج شروع ہوتا ہے وہ گھر کی چار دیواری سے شروع ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں، مزاجوں میں اختلاف ہوتا تھا نا، لیکن ایک نیچر تھی کمپرومائز کی، جس پہ آدمی کمپرومائز کر جاتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کسی بڑے کاز کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے لیے اپنے مزاج اور طبیعت کو قربان کر دیا۔ تو ہم نے دیکھا بڑوں کے اندر کہ آپ خاندانوں میں دیکھیں گے، خاندانی نظام کی بنیاد ہی یہ تھی اجتماعیت کہ وہ اپنے مزاج پہ اڑتا نہیں تھا، کمپرومائز کر جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے اجتماعیت باقی رہتی تھی۔ اور دیکھیں، سب کے سامنے یہ رہتی تھی، حدیث ہے نا، آپ نے خود وہ ابھی حدیث ارشاد فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اختلاف ایسے اعمال کو ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ایسا ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں گھر کی چار دیواری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں بھی اس کا مخاطب، میرے کان آپ کے کان سے زیادہ قریب ہیں، یہ بات مجھے پہلے پہنچتی ہے کہ دیکھیں، ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے اجتماعیت صرف دو چیزوں سے آئے گی،
میری گھر کی کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو سبق دینا ہے، انہوں نے آگے تعلیمی اداروں میں جانا ہے، انہوں نے معاشرے کا حصہ بننا ہے، پھر ان کو کسی نے استعمال کرنا ہے۔ بہت اچھی بات۔ اگر ہم نے ان کے یہ بیج بٹھا دیا ہوگا کہ دیکھو یہ ہے رواداری، یہ ہے انسانیت کا درس، تو اس چار دیواری سے دینا ہوگا نا۔ اگر میں اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے لوگوں کا استہزاء اڑاتا ہوں، میں لوگوں کے عیوب بیان کرتا ہوں، جب وہ بچے لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں تو میں انہیں شاباش دیتا ہوں، جب وہ آپس میں ایک دوسرے کا استہزاء کرتے ہیں تو میں انہیں شاباش دیتا ہوں، جب وہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کچھ نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب میں اقدار کی قربانی یہاں کرتا ہوں تو جب وہ بڑے ہو کے کسی معاشرے میں کرتے ہیں تو ہم کیوں عیب لگاتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم نے خود یہ پودا لگایا تھا کیونکہ ہم بیٹھ کر دوسروں کی غیبتیں اس کے سامنے کر رہے ہوتے تھے، ہم دوسروں کے عیب بیان کر رہے ہوتے تھے، مذاق اڑا رہے ہوتے تھے استہزائیہ انداز میں، اور اللہ معاف کرے اب تو اس میڈیا کی بدولت یہ ایک فن بن گیا ہے، اب تو استہزاء اڑانا فن ٹھہرا، وہاں پر جس کی تنخواہی استہزاء پہ ملے آپ کو، اور جہاں یہ چیزیں فن بن جائیں، جہاں اقدار کی پامالی فن بن جائیں، جہاں صحافت اس کو کہا جائے کہ آپ دوسرے کو کتنے عیوب بیان کر سکتے ہیں، اس کو کتنا ننگا کر سکتے ہیں، اس کی ذات پہ کتنے عیب لگا سکتے ہیں، آپ اتنے ہی بڑے اینکر ٹھہریں، تو آپ اندازہ لگائیے اقدار کا جنازہ اگر یہاں نہیں، یہ بھی تو اقدار کا جنازہ نکل رہا ہے نا۔ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں اس جگہ سے، ہم جیسے ماں باپ گھروں سے کیا پیغام دے رہے ہیں، ان سب میں یاد رکھیے گا۔ ہم نے ایک بات سنی، میں پہلے آپ کو اپنے ایک استاد کی بات بیان کر دوں، وہ جب صلہ رحمی کا باب بیان کرتے تھے میاں بیوی کے، تو وہ ایک بہت سادہ آدمی تھے، وہ ہمارے بخاری شریف کے استاد، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک بات مولوی صاحب یاد رکھنا، اور میں آج اس کو مینجمنٹ سائنسز کی بکس میں پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ اتنی سادہ بات، انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی خواہشات کو قربان کرنا نہیں سیکھا تو تم کسی کے لیے کبھی بھی راحت کا سامان نہیں بن سکتے۔ کیا بات ہے۔ میں چاہوں کہ میرا اسٹیٹس کو باقی رہے گھر کی چار دیواری میں، میری خواہشات پوری ہوتی رہیں، اور میں اپنے بیوی بچوں کے لیے راحت کا سامان بن جاؤں، ای خیال است و محال است و کیا اچھی بات کی۔ دوسری بات یاد رکھیے گا، اجتماعیت کی دو بنیادیں ہیں، اور وہ ہے تواضع اور ایثار، کہ میں اپنی بات کہوں حق سے لیکن اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں بھائی، عبادت کے اندر بھی ہاتھ اٹھانا یا ہاتھ چھوڑنا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہے نا۔ عبادت سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے نا، کسی کو راضی، کسی امام کو راضی کرنا مقصود نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے نا۔ تو بھائی آپ اپنی بات تواضع کے ساتھ کہو، تواضع ہونا بہت چھوٹا بن کر یہ، اور دوسری چیز ہے ایثار، دوسروں کے حق کو ادا کر دینا، اپنا حق ملے یا نہ ملے دوسرے کے حق کو ادا کر دینا۔ تواضع اور ایثار یہ دو بنیادی صفات ہیں جس سے یہ اجتماعیت باقی رہے گی، اور جہاں تک اختلاف اس پر ہے تو میں اپنے ہی استاد کی ایک بات آپ کو کہہ کے اپنی بات موضوع کس کو ختم کر رہا ہوں، یہ والی بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹو ڈوز کیا نکلتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہے ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ چھوڑنے پہ جھگڑنا، اور ایک ہے اس کا اثباتی انداز، پرویکٹیو وے میں اس بات کو کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ہے، عظیم کی ہر ادا عظیم ہے، اللہ نے قیامت تک اس کی ایک ایک ادا کو باقی رکھا ہے، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کیونکہ اس کو وہ ادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے نکلی تھی، وہ ایک ایک سنت کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، تو اللہ نے قیامت تک ایک ایک سنت کو باقی رکھا ہے۔ یہ ادا ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، تو اللہ نے اس ادا کو اسی محبوبیت کے ساتھ بیان کرنا ہے کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم یہ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھنا ٹھیک ہے یا ہاتھ کھول کے پڑھنا، چھوڑ کے پڑھنا، آمین بالجہر کہنا، یا بھائی اس میں تو یہ مسئلے، یہ اور جنہوں نے یہ مسائل بیان کیے انہوں نے بھی اس کو فرائض میں نہیں رکھا ہوا۔ جی ایون یہ کہ جمع بین الصلاتین، اب یہ علمی موضوعات آ جائیں گے گفتگو میں جو کہ نہیں آنے چاہیے، ایک سختی کے ساتھ یہ بات ہے کہ دو نمازوں کو یکجا کر کے نہیں پڑھنا، ایک یہ ایمان کا معاملہ بنا لے گیا ہے۔ مفتی صاحب آپ فرمائیے اس موضوع پر۔ دیکھیے اس میں بالکل درست بات ہے، اس میں دیکھیں ایک قرآن کریم نے ایک اصول بتا دیا، بڑا عجیب اصول بتایا، حالانکہ وہ ہے کفار کے بارے میں، فرمایا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، نتیجے میں وہ اللہ کو بغیر علم رکھے ہوئے گالیاں دیں گے۔ ایک اصول یہاں سے کیا نکلا کہ وہ کفار
وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو گناہ عظیم کر رہے ہیں، جن کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، ان تک کو گالی مت دو. یعنی گالی سے مراد ہے ان کے ساتھ ایک منفی اسلوب اختیار کرنا، برا بھلا کہنا. کیوں؟ نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ بات کہ وہ سامنے والا بات سننے کے لیے فوراً ریلیکٹنٹ ہو جائے گا کہ میں اس کی میں نہیں سنوں گا، ٹھیک ہے، اور جوابی کارروائی کرے گا، اب میں اس کو گالی دوں گا. ہاں. تو اس سے ہمیں ایک اصول کیا نکلا کہ اگر کوئی معاملہ اختلافی ہے تو پہلے اس کے اندر ایک حدود متعین کی جائے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تم بھی اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، ہم بھی، تمہارے دلائل یہ ہیں، ہمارے یہ ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بنیادوں پر ہیں لیکن ممکن ہے تم بھی صحیح ہو. ہمارے یہاں جو یہ تصور آیا میں صحیح اور سامنے والا یقیناً غلط اور مکمل غلط. میں کہتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں جن کا غلط ہونا متعین ہے، ان کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان کو گالی مت دو، تو ہمارے لیے یہ کیسے جائز ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، صرف رائے کے اختلاف کی وجہ سے سامنے والے کے لیے 3 گھنٹے کا ایک وعظ کریں اور اس کے ہر دوسرے جملے میں اس کے لیے گالی ہو، ہر دوسرے جملے میں اس کو برا کہا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے حدود کم از کم یہ ہے کہ اگر دین کی دائرے کے اندر رہ کے اختلاف ہے، نمازوں کے پر اختلاف ہے، بعض فروعی اختلافات ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہم اس میں ایک حدود متعین کر کے سب سے پہلے یہ سکھائیں کہ دیکھو ہم جو اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی ہوں، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے پڑھ سکتا ہے. سوال یہ کہ حرم شریف میں جا کر ایسی کیا وہاں پر چیز ہو جاتی ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور وہاں سے باہر نکلتے ہی کیا ایسا چیز ان کے پاس شیطان سوار ہوتا ہے کہ یہاں کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اس اختلاف کے اندر للہیت کے بجائے تھوڑی بہت نفسانیت کا دخل ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو وہاں جا کر کیا ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہاں جا کر یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی. میری سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا اختلاف للہیت والا ہوتا تو حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد کیا وہ ختم ہو جاتا؟ کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں آ کے مشرکین کے ساتھ مخالفت نہ کرتے. حرم شریف تو حقانیت کا مرکز ہے، جب وہاں پر یہ چیز قائم ہے تو اس سے ایک بات ہمیں نکلتی ہے کہ دین کی حدود جو متعین ہے اس میں سامنے والے کے ایمان کو خطرے میں ڈالنا یا کہنا کہ یہ آدمی کمتر ہے، بدتر ہے، گمراہ ہے، فاسق ہے، یا اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اہم کردار آپ جیسے جید علماء کا ہونا چاہیے. آج بھی اگر ہم اتنے ناگفتہ بے حالات کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے 80% مسائل ختم ہو جائیں. ایسا ہی ہے نا؟ کچھ کاز لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو بات بہت اہم اٹھائی مفتی صاحب نے کہ ذمہ داریاں، ہمارے گھروں کا ماحول، بچوں کی تربیت، والدین کا کردار، اساتذہ کا کردار، علماء کا کردار، پھر میڈیا کا کردار جو آپ نے ابھی بات کی کہ میڈیا کا کردار. کچھ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں میڈیا پر اور وہ فساد کی بات کرتے ہیں، وہ ایک دین کے ساتھ مسخرہ پن کرتے ہیں، تمسخر، استہزاء کرتے ہیں اور ایک ریلیجس انٹرٹینمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ مذہب کو مذاق بنا دیتے ہیں وہ، اور ان کے پروگرامز لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. تو دین کو مذاق نہیں بننا چاہیے. کچھ کاز لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. السلام علیکم آمنہ صاحبہ. وعلیکم السلام. مجھے یہی ایک سوال جو ہے وہ یہ کرنا تھا کہ جب ہم کسی سے بھی کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں جی تو وہ جو ہے وہ پہلے ہم سے یہ پوچھیں گے کہ جی آپ کس مسلک کے ہیں. جی ہاں، جی ہاں. اور جو ابھی جیسے یہی بات ہو رہی تھی نماز کے بارے میں، تو میں ابھی گئی ہوئی تھی سعودیہ، تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہ ہمیں لے کر گئے زیارتیں کروانے کے لیے، اور جب وہ ہمیں لے کر گئے تو عصر کا ٹائم ہو گیا تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ عصر جو ہے وہ ہو جاتی تھی 4 بجے. اچھا. اور وہ ہمیں لے کے پھرتے رہے اور ہم کچھ خواتین ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمیں نا نماز پڑھنے دیں، عصر کی نماز ہو رہی ہے، 4:30 ہو گئے ہیں، 5 بجنے والے ہیں. وہ نہیں، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے. ہم نے کہا آپ ہمیں اول وقت میں نماز پڑھ لینے دیں. نہیں جی آپ حنبلی ہیں اس لیے آپ یہ کہہ رہی ہیں، ورنہ تو جو ہے نا فضیلت ہے آخر وقت میں عصر پڑھنے کی. اچھا. اور انہوں نے، آپ یقین کریں، 6:10 پہ مغرب ہوتی ہے اور انہوں نے 5:45 بجے ایک جگہ گاڑی روکی اور وہاں پہ عصر پڑھائی. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا امام کعبہ کو نہیں پتا کہ فضیلت آخر وقت میں، وہ کیوں اول وقت میں عصر پڑھا رہی ہے؟ اچھا. تو مطلب یہ جو ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، اس کا
کیا حل ہے اور یہ کیوں اس طرح سے باتیں یہ لوگ کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، اور بات وہی نکل کر آئی سامنے جو آپ کے سوال سے، جو اس کا مغز سوال کا وہ یہی کہ اپنی جو فقہ ہے یا اپنا جو مسلک ہے، جو اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو امپوز کرنا، جس کی اجازت دین نہیں دیتا، جس کی اجازت دین نہیں دے رہا۔ آپ کی جو مرضی ہے آپ کریں، میری جو مرضی، میرا جو مسلک مجھے اجازت دیتا ہے میں وہ کام کروں۔ جو بات مفتی نجیب صاحب نے فرمائی نا، بہت اہم بات، وہ اہم بات یہ کہ راستے مختلف ہو سکتے ہیں، منزل ایک ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ بہت اہم بات کہ عظیم ہستی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ یہاں بھی باندھے، ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی، آپ نے زور سے بھی آمین پڑھی، آمین بالجہر، سورہ فاتحہ کے بعد آمین دل میں بھی پڑھی۔ لیکن یہ مختلف طریقے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے مسلک کو ریجیکٹ کر دوں اور میں گولی مار دوں آپ کو، اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، مسز صوفی محمد اسحاق شاہ راولپنڈی سے۔ جی کیسی ہیں آپ؟ کیا سوال؟ جی اپنے پاک رب کا شکر ہے۔ سوال یہ ہے بیٹا، بی بی بڑا خوبصورت بی بی آمنہ نے سوال کیا، ہمارا بھی اسی طرح کا ہے کہ رب تعالیٰ تو فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ اے پیغمبر فرما دیجئے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر عمل پیرا ہے اور تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ سیاستدان ہوں یا مذہبی مکتبہ فکر ہو، جب کانفرنسز ہوتی ہیں یا میڈیا ہوتا ہے تو بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب حقیقتاً واپس ممبر اور محراب پہ جاتے ہیں تو گلی گلی میں اللہ اور اس کے رسول پر منافرت اور تفرقہ بیچا جاتا ہے۔ اور ٹیلی ویژن پہ بیٹا ہم نے ان کانوں سے خود سنا ہے، دو مکتبہ فکر نام نہیں لینا چاہیے، بڑے جید علماء، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس پروگرام میں آ رہے ہیں تو میں کبھی نہ آتا، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں تو آپ کو مفتی مانتا ہی نہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو ابھر کر سامنے آ گئی۔ اور ہم نوجوان نسل کو یہ ان پروگراموں کے ذریعے اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ کیا تربیت دے رہے ہیں؟ بیٹا پروگرامز میں تو پھر ہم منافع سے چھپا لیتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ میڈیا میں آ کر اعلان کر دیں کہ کوئی واجب القتل نہیں، کوئی کافر نہیں، یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت بات تھی، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کا مسلک چھیڑو نہیں۔ بہت اچھا۔ اور رحمت للعالمین کہ اصل محور اور مرکز افو درگزر محبت اور اصلاح کے موقع کی طرف واپس لانا چاہیے بیٹا، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حساب ہوگا ذرا ذرا، اور حساب لینے کو ہم ہی کافی ہیں۔ سب کو جواب دہ ہونا ہے، کب تک منافقت سے کام لیا جائے گا اور کب تک اپنے رب کے روبرو ہو کر اقرار نہیں کیا جائے گا کہ ہم سب برابر ہیں، فیصلہ کرنے والا تو ہے، ہمیں تو صرف رحمت للعالمین کے راستے پر رسی کو مضبوطی سے تھام کر چلنا ہے محبت کے ساتھ۔ اس کا جواب لیں، اور یہ سوال ہونا چاہیے کہ علل اعلان بتائیں کہ کوئی بھی مکتبہ فکر واجب القتل نہیں ہے، اس کو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، خدا را اس چیز کو بند کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ مفتی نجیب صاحب یہ دونوں سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں یہ بہت ہی اہم سوال انہوں نے اٹھایا ہے، اور واقعتاً ہوتا یوں ہی ہے کہ ہم جب عملی زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، جو جس شعبہ زندگی سے وابستہ ہے، وہ عالم ہے ممبر پہ بیٹھنے والا ہے، وہ استاد تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے، تو وہ وہاں پر جو آپس میں مذہبی محبتیں جو ہم باقی جگہوں پر کانفرنسز میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ عملی زندگی میں جا کر کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ اور وہ شاید اسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ آخرت جو انہوں نے آیت پڑھی ہے نا، جو انہوں نے خود آیت پڑھی ہے، اور انہوں نے یہ بات خود کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن آگے آنے والا ہے، اور اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اخوف الآیہ فی القرآن، یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ تو میں نے حساب دینا ہے، تو اگر آپس میں محبتیں ہم قائم نہیں رکھیں گے، ہم معاشرے کو آپس میں نہیں جوڑیں گے، لوگوں کی خوبیاں نہیں تلاش کریں گے، تو ہم معاشرے کو تباہ کر دیں گے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا ہے
یہ بات بالکل صحیح ہے، اس میں ہم علی الاعلان کہنے میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ محدثین کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ مسلمان کے قاتل کی توبہ قبول بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے محدثین کے اندر۔ ہر جیسے عمل کی توبہ قبول، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس میں تو کسی کا رتی برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن میری پھر وہی گزارش ہے کہ خدارا ہر آدمی جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو۔ ہم غیر اختیاری طور پہ اپنے آس پاس والوں کو کچھ میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ نجیب صاحب نے جو بات اٹھائی تھی پہلے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ مسئلہ کی بنیاد پر تربیت تمہاری نہیں ہو رہی ہے، سامنے والے کا مسئلہ کچھ بھی ہو، تم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، تم اس پہ انگلی نہیں اٹھاؤ، اس کا مذاق نہیں اڑاؤ، اس کا استہزاء نہیں کرو۔ گھر کا کردار، والدین کا کردار، آپ نے بہت سارے واقعات یہاں پر بیان کیے۔ میں آپ کو یہاں پر حلفاً کہہ رہا ہوں ایک بات کہ کچھ 10 روز پہلے یا 12 روز پہلے میرا بیٹا جس کی عمر 16 برس ہے، اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بابا ہم سنی ہیں یا شیعہ؟ میں دنگ رہ گیا کہ یہ سوال اس نے مجھ سے کیوں پوچھا۔ میں نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے استاد نے اسکول میں مجھ سے پوچھا کہ تم سنی ہو یا شیعہ۔ تو میں نے کہا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ تو میرے بیٹے نے، جس کا نام سعد احمد ہے، اس نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم، اور وہ اپنے استاد سے کہہ رہا ہے کہ میں سنی ہوں یا شیعہ۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں حیران رہ گیا۔ جب اس نے بتایا مجھے تو اس نے جواب یہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم، جواب میں نے دیا۔ تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بابا ہم ہیں کیا؟ میں نے کہا جب بھی تم سے کوئی سوال کرے تو ایک بات کہنا کہ ہم مسلمان، بس ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے اساتذہ کا کردار، ہمارے علماء کا کردار، ہمارے حکمرانوں کا کردار، ہمارے میڈیا کا کردار، میڈیا مسلیڈ کر رہا ہے، کنفیوز کر رہا ہے لوگوں کو، نہیں بتا رہا کہ ہمارا اصل چیز کیا ہے۔ محبت، مروت، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نرم ہے، رحم دل ہے، ایک عمارت کی اینٹوں میں سے ایک اینٹ ہے۔ اور پھر آپ نے کیا اشارہ کیا؟ آپ صحابہ سے مخاطبت ہیں، ایک اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں یوں ملاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے۔ جی دیکھیے، اس میں انیق صاحب ایک بڑی افسوسناک بات مفتی نجیب صاحب نے بھی فرمائی اور کالر خاتون نے بھی کہی، کانفرنسز میں ہم ایک ہوتے ہیں جی، حرم شریف میں جا کے ایک ہوتے ہیں، باہر نکل کے 4 ہوتے ہیں، تو سیدھا مطلب ہے کہ ہمارے اندر نفاق ہے۔ جی، اگر ہمارے اندر یہ نفاق نہ ہوتا تو ہم جیسے کانفرنس میں جا کے باتیں کر رہے تھے، بہت سارے سیاسی مقاصد کے لیے بہت ساری جگہوں پہ ہم ایک اپنی تنظیم بنا رہے ہیں جس کے اندر ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے ہر مسلک کا، کہ باہر نکل کے کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے اپنا مقصد تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے وحدت امت کا تصور آتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں اسی کو برقرار رہنے دو۔ یہ بڑی غلط روش ہے۔ ہمیں کچھ حدود متعین کر کے کہہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارا ان سے ہمارا یہ رائے کا اختلاف ہے، یہ ان کا طریقہ، یہ ہمارا طریقہ، ہم اس پہ چلیں گے، کم سے کم ہم اسے مسلمان تو سمجھے، کم سے کم ان کی جان تو محترم ہو، ان کی عزت تو ہو، جان مال عزت اور آبرو یہ چیزوں کا خیال تو ہو، حدود تو ہو۔ اب ہم یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر استاد جو ہے شاگرد سے پوچھ رہا ہے، باپ بیٹے کو سکھا رہا ہے کہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ بڑا گمراہ فاسق و فاجر ہے، اس کے پیچھے مت جانا، تو بچہ بڑا ہو کر سوچے گا کہ اچھا جب اتنا ہی فاسق و فاجر ہے تو جیسے ہم ضرر رساں موذی جانوروں کو مار دیتے ہیں اس کو بھی مار دیں۔ اگر وہ یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا ان کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہے مگر یہ بھی مسلمان ہے، ہم اس طریقے پہ چلیں گے، جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ہے مسلمان۔ یہ کردار والدین کا بھی ہونا چاہیے، اساتذہ کا بھی، اور جو مختلف طبقات ہیں ہمارے معاشرے میں، علماء ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ذمہ داریاں سب کی ہیں، فرد سے لے کر پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، نجیب صاحب میں بڑا ممنون مفتی صاحب آپ کا، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی دور ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی بات قول ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ شر کی جڑ دوسروں کے دل سے یوں کاٹو کہ پہلے اپنے سینے سے اسے اکھاڑ ڈالو۔ شر کی جڑ دوسروں کے دل سے یوں کاٹو کہ پہلے اپنے سینے سے اسے اکھاڑ ڈالو۔ خواتین و حضرات،
प्रोग्राम का इख्तिताम हम करते हैं एक कोटेशन पर, और ये कोट ऑफ द डे, ये हिकमत की बात है, ये दानिश की बात है, और फरमा रहे हैं अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करते हैं। इख्तिलाफ की हुदूद क्या होनी चाहिए, ये तमाम गुफ्तगू सिर्फ गुफ्तगू बराए गुफ्तगू ना हो। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ना हो, ये सिर्फ लफ्ज़ों की जुगाली ना हो, ये दीन को मतलूब हैं ये बातें, ये निकाह दीन को मतलूब हैं। और जो मैंने प्रोग्राम के दरमियान में एक जुमला कहा था, मैं वो जुमला यहाँ रिपीट कर देता हूँ, और ये जुमला अदा करते हुए मेरा दिल धड़क रहा है जोर से कि हमारे ये आमाल, इस माशरे के ये आमाल, जब हम मुलाकात करेंगे हौज़ कौसर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप हमारी शफाअत फरमाएंगे, तो क्या हमारे आमाल इस लायक होंगे, हमारे चेहरे इस लायक होंगे कि हम अपने आमाल उनके सामने पेश करें और ये बताएं कि हमने अपनी रियासत को कैसा बनाया था। कल तक के लिए इजाजत, खुदा हाफ़िज़।